ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے اللہ سے کہا، وَعِزَّتِكَ يَا رب، اے میرے رب تیری عزت کی قسم۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے شیطان نے ایک بات کہی، یعنی وہ بھی رب کس کو مانتا ہے؟ وَعِزَّتِكَ يَا رب، اے رب، اے میرے رب تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کے جسم میں ان کی روح باقی رہے۔ جب تک کہ روح جسم میں باقی ہے، زندگی باقی ہے، میں انہیں بھڑکانے کی، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ قال الرب وعزتی وجلالی، اللہ تعالیٰ نے بھی قسم کھا کے کہا، میں بھی اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میں بھی ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ شیطان نے کہا میں بھڑکاتا رہوں گا، ان کو گمراہ کروں گا، گناہ کرواؤں گا جب تک کہ ان کی زندگی باقی ہے، جب تک کہ ان کی روح ان کے جسموں میں باقی ہے۔ اللہ نے کہا میں بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ گناہ ہو جانے کے بعد اگر وہ مجھ سے مغفرت کی دعا کریں میں بھی معاف کرتا رہوں گا ان کو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ شیطان آخری وقت تک کے کوشش کرتا ہے۔ اس سے دین کے داعی کے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ اس کو بھی اپنا کام چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کسی آدمی کو 2-3 بار دعوت دی، اب نہیں مانتا ہو، نہیں آئے گا وہ، آپ کو کون بتایا؟ ہو سکتا ہے 10 بار بتایا نہیں مانا، 11ویں بار میں آئے گا۔ بعض اوقات ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو ایسا چھوڑ دیتے ہیں کہ اب یہ مان نہیں سکتا ہے۔ آپ اس کے مقابلے میں شیطان کی محنت دیکھیے، وہ بول رہا ہے 1-2 بار بھڑکاؤں گا اس کے بعد چھوڑ دوں گا، بولتا ہو نہیں، جب تک اس کے جسم میں روح باقی ہے میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ تو ہم شیطان سے کمزور نہ ہو، وہ گمراہی میں اتنا مجاہدہ کر رہا ہے، وہ گمراہی کی دعوت میں اور کوشش میں اتنا جمع ہوا ہے، اور ہم ہدایت ہمارے پاس ہو کر بھی اور حق ہمارے پاس ہو کر بھی ہم بے فکر ہو جائیں یا مایوس ہو جائیں یا یہ سوچنے لگ جائیں کہ نہیں مانتا، نہیں دینا چاہیے دعوت، بس ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آج نہیں مانا کل مانے گا۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان تب تک بھڑکاتا ہے جب تک کہ روح جسم میں باقی ہے، لہٰذا ان لوگوں کا کہنا کہ قبر میں بھی آگے بھڑکاتا، یہ صحیح ہے؟ شیطان نے کیا کہا؟ جب تک ان کے جسم میں روح باقی ہے میں ان کو بھڑکاتا رہوں گا، روح نکل گئی اس کے بعد بھڑکانے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے قبر پہ بیٹھ کے کسی کو سمجھانا، تلقین کرنا اور بولنا کہ دیکھو شیطان آتا ہے یہاں پہ بھی، کلمہ پڑھنے کے لیے اس کو تلقین کرتے ہیں بعض لوگ، وہ تو اس لیے کہ شیطان بھی آتا اس کو بھڑکاتا جب منکر نکیر اس کو سوال پوچھنے آتے ہیں، کوئی دلیل اس کی ہے نہیں ہے، اور نہ تلقین کی دلیل ہے اور نہ شیطان کے بھڑکانے کی۔ مر رہا جب تک تو تلقین نہیں کرتے، بعد میں تلقین کریں گے مرنے کے بعد، اب فائدہ کیا ہے؟ زندگی ختم ہو گئی اس کی، جب زندہ ہیں تب تلقین کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان بھڑکاتا رہتا ہے مرنے تک، لیکن اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر اس سے غلطی ہوتی ہے، وہ توبہ کرتا ہے، مغفرت مانگتا ہے، پھر غلطی ہوتی ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر مغفرت مانگتا ہے، پھر غلطی ہوتی ہے، تو کیا وہ یہ سوچے کہ جانے تو بار بار غلطی ہوتی، کیا توبہ کرنے کا؟ نہیں، جب تو غلطی نہیں چھوڑ رہا ہے تو توبہ کیوں چھوڑا، استغفار کیوں چھوڑا؟ انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، جب وہ غلطی نہیں چھوڑ رہا ہے تو اللہ سے توبہ و استغفار بھی نہ چھوڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سچے دل سے انسان اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کرتا رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ تیری توبہ اور تیری استغفار سچا ہونا چاہیے۔ انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی اللہ سے استغفار کرنا چھوڑ دے۔